إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سبوں کو اس رہتی دنیا کے اندر اس کی بندگی کرنے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے اور اس کی بندگی کرنے کا موقع عطا کیا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا اور اپنی امت کے درمیان اپنا عملی نمونہ پیش کیا. حاضرین جمعہ، بات شروع کروں اس سے پہلے آپ احباب کے درمیان ایک معذرت پیش کروں اپنی جانب سے، ذمہ داران کی جانب سے. ویسے تو آج آپ احباب کے درمیان پوسٹر آیا تھا، مشہور ہوا تھا، اعلان ہوا تھا کہ فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ کا خطاب تھا، لیکن حالات کے متعلق آپ کو علم بھی ہے کہ ٹرینوں کی کیا کیفیت ہے. کئی ٹرینیں کینسل ہوئی ہیں، کئی ٹرینیں لیٹ چل رہی ہیں، جس کے سبب کل رات تک بھی دیکھا گیا. کل 12 بجے اطلاع ملی کہ کافی ٹرین واقعتاً لیٹ ہے، تو جس کی وجہ سے شیخ سے معذرت ہم نے خود طلب کی، کہیں آپ نکل جائیں پھر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے. تو لہٰذا میں اپنی جانب سے تمام ذمہ داران کی جانب سے آپ سے معذرت پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر جب دوبارہ شیخ کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ شیخ اپنے موضوع پر ہی گفتگو کر لیں گے. آج انشاءاللہ میری اور آپ کی گفتگو جمعیت کی جانب سے طے کی گئی ہے، منہج سلف اور اس کے بنیادی اصول، یعنی شہر گلبرگہ کے اندر سارے مساجد کے لیے جمعیت سے آج عنوان آیا ہے منہج سلف کیا ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہے. آج کے اس خطبے کے اندر اس کی وضاحت کی جائے. اسی مناسبت سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ، ایک راستہ بتایا، سکھایا، سمجھایا. اب ہر امت کو اسی طریقے کو اپنانا ہے، اسی ڈھنگ کو اپنانا ہے، اسی سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اگر اب کوئی کہے کہ نہیں میں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اپنے مقاصد کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزاروں گا،
تو وہ آدمی مسلمان نہیں، یا تو وہ آدمی دین کے اندر رہتے ہوئے بھی کافر کی طرح زندگی گزارے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں مجھے آپ کو یہی تعلیم دی کہ ہر امت کو ایک تعلیم، ایک طریقہ، ایک ڈھنگ، سلیقہ دیا گیا ہے، اسی اعتبار سے اسے زندگی گزارنا ہے۔ ان موضوعات کو منتخب کیوں کیا جاتا ہے، یا پھر جمعیت کی جانب سے جب آیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 2-3 پہلوات ہیں، آپ کو اشارتاً بتلا دوں۔ یا تو پہلا پیغام یا پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے، حاکم ہے وقت کے حالات، ان کی ضرورتیں، وقت کے اندر بڑھتی ہوئی بدعات، یا پھر لوگوں کے درمیان گمراہیات، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ حاکم کا کام ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ایسے موضوعات کا انتخاب کرے اور اپنے رعایا کو ان سے متعارف کروائے کہ منہج کیا ہے، سلف کیا ہے، پیروی کیسے ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، ان تمام باتوں کی طرف وقتاً فوقتاً اس کے اشارے ہو۔ یا پھر دوسری وجہ، میرے اور آپ کے درمیان مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، جو ہر جماعت، ہر تنظیم اپنے طور پر اپنے پیغام کو منہج کے نام سے پیش کرتی ہے۔ دیکھو میرا طریقہ ہے، میرا منہج بھی صحیح ہے۔ تو ان موقعات میں، ان اوقات میں، یا پھر ان تبدیلیات کے اندر ایک عام مسلمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی کس چیز کو اپنایا جائے۔ وہ بھی کہتے ہیں صحیح ہے، یہ بھی کہتے ہیں صحیح ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا منہج ایسا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اسلاف کے پیروکار ہیں۔ تو اس کے اندر بات کی تعین کیسے لیا جائے گا، حقیقت کیا ہے کیسے معلوم ہوگی؟ وہ اصولوں کے ذریعے معلوم ہوگی۔ اسی لیے عقیدے کے باب میں، منہج کے باب میں سب سے اہم چیز ہے اس کے اصول۔ بندے کو اگر اصول معلوم ہو جائے تو ان اصولوں کے اعتبار سے آدمی خود بخود ان چیزوں کی پرکھ، ان چیزوں کو سمجھنے کا سلیقہ اپنے اندر اپنائے گا اور ان حقیقتوں کو متعارف ہو جائے گا کہ بھئی یہ غلط، یہ صحیح، اس کو اپنانا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کل آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر اس لفظ منہج کے نام پر مختلف فرقے، جماعت کے اندر ہی مختلف ٹولیاں بنی ہوئی ہیں۔ آج ہر کوئی اپنے طور پر، یا پھر نوجوان نسل کے اندر یہ کیفیت دیکھی جا رہی ہے، منہج کے نام پر ذمہ داروں پر تنقید کرنا، منہج کے نام پر علماء پر تنقید کرنا، منہج کے نام پر ایک دوسرے پر کفریہ الفاظ کا فتویٰ لگانا، یا منہج کے نام پر اپنے آپ کو سلفی بتا کر، اپنے آپ کو اہل الحدیث بتا کر دوسرے سامنے والے کو پوری طرح اس کی حیثیت کو گھٹا دینا، یا تو اسے منافق قرار دینا یا کافر قرار دینا آج ایک مزاج بن گیا۔ ہر سوشل میڈیا پر آج آپ دیکھیں، ریلز کی شکل میں یا پھر کسی بھی شکل میں یہ بات ایسے انداز میں نکل رہی ہے، آدمی کو دیکھنے کے بعد افسوس پڑتا ہے۔ بات جذبات کی ہے، اسی لیے کھل کر کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، اگر غلط ہوں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کیفیات میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایسی بنی ہوئی ہے، منہج آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہی کیفیت ہے، 2-4 حدیثیں معلوم ہو گئی، اسی کو منہج سمجھ کر، اسی کو طریقہ سمجھ کر بس ویسے ہی پیروی کی جائے۔ اب انہی 4 احادیث کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فتاوے لگائے جائیں، انہی 4 احادیث کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ منہج، اس کے طریقے، اس کے اصول شریعت اسلامیہ نے بڑے وسیع رکھے۔ ہاں ہے حدود شریعت اسلامیہ کے اندر، منہج کے نام پر کچھ شرائط بھی رکھے گئے ہیں۔ وہ شرائط عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے مختلف الگ چیزیں ہیں، وہ اصول بعد میں آئیں گے۔ آپ پہلے، سب سے پہلے یہ منہج ہے کیا؟ منہج کا معنی کیا ہے؟ کہا منہج کا معنی ہے طریقہ، راستہ، یعنی ایک طریقے کو، ایک راستے کو منہج کہا جاتا ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی اتباع کرنا، قرآن مجید کی آیات پر اس ایمان لانا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کو اپنانا، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ یا تو قرآن کی اتباع ہو، ساتھ میں اس کے فہم کے لیے سنت کی اتباع ہو، ان دونوں کو ملا کر اگر بندہ زندگی گزارے گا تو یہ منہج ہے۔ اور منہج کا معنی، اس کا طریقہ، اس کا راستہ اسی قرآن و حدیث کے ذریعے طے کیا جائے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، کہا آمنت باللہ، کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ کیسے ایمان لاتا ہوں؟ فبما جاء عن اللہ، جیسے اللہ نے اسے بھیجا ہے، جیسے اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ یعنی بندہ جب ایمان کا اقرار کرتا ہے تو کیفیت کیا ہے؟ جیسے اللہ کے پاس سے آیا ہے ویسے اسے اپنانا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا علی مراد اللہ، جیسے اللہ نے سمجھایا ہے اللہ کا کیا مراد ہے اس کے اندر، اللہ کیا چاہتا ہے اس لفظ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے اس الفاظ کے ذریعے، اس کو سمجھ کر ویسے اپنانا۔ یا پھر دوسری بات کہا وآمنت برسول اللہ، میں اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ کیسے؟ کہا وبما جاء علی رسول اللہ، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے بات، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یا پھر کہا علی مراد اللہ، یا پھر جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیتے تھے، کیا سمجھانا چاہتے تھے، کیسے سمجھانا چاہتے تھے، کس بنیاد پر اس بات کو بتایا ہے، ان حقیقتوں کو سمجھ کر اس چیز کو اپنانا، یہ منہج ہے۔ بس میں اپنے طور پر کہوں کہ بھائی میری مرضی، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں اسے ایسے ہی اپناؤں گا، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ یا پھر کوئی کہے ہمارے فلاں صاحب نے یہ بات بتائی ہے، یا ہمارے فلاں عالم صاحب نے یہ بات بتائی ہے، تب بھی یہ میرا اور آپ کا طریقہ غلط ہے۔ مجھے اور آپ کو یہی طریقہ سکھایا، سمجھایا گیا، اور میرے اور آپ کا ایمان کا مرکز بھی یہی ہے کہ ہم اللہ پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے بھیجا ہے، نبی پر بھی ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے نبی نے مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے ہم وہی مراد لیں گے جو پہلے نبی نے بتایا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے جو احکامات بتائے اس کے اندر کیا مراد ہے وہی مراد میں اور آپ لیں گے۔ تو یہی طریقہ ہے، یہی منہج ہے، اسی کے اصولوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ یہ رہا منہج کا تعارف۔ اور آپ دیکھو سلف کیا ہے، منہج سلف، دو الفاظ ہے، مرکب، معنی الگ الگ ہے لیکن اسے مرکب طور پر اسے بتایا جاتا ہے۔ سلف کیا ہے؟ سلف مفسرین نے اس کی بڑے سادہ تعریف کرتے ہوئے کہا کل من تقدم فہو سلفک، جو بھی تم سے پہلے گزر گئے ہیں وہ سارے کے سارے سلف ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ ہم سے پہلے بہت سے لوگ گزر گئے ہیں، ہمارے دادا ہیں، آبا و اجداد ہیں، انبیاء ہیں، یا پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں، صحابہ ہیں، تبع تابعین ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا فرق بتلاتے ہوئے کہا سلف اور خلف دو الگ الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ سلف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ان لوگوں پر اس کا انطباق کیا جاتا ہے جب بھی بات منہج سے جوڑ کر کہی جائے، جو مقدس ہستیاں ہمارے سے پہلے گزر گئی ہیں، جو ہم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے طریقے کو ویسے ہی اپنایا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو وہ سلف ہے۔ انہی کی اتباع مجھے اور آپ کو کرنی ہے، انہی کے مطابق اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ویسے ہی زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا سا اصول بتاتے ہوئے کہا خیر الناس، لوگوں میں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں کون؟ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا۔ لوگوں میں سب سے اچھے انسان لوگ وہ ہیں، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اس اپنے سے پہلے والوں کی اتباع کرے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پھر اس کے بعد تابعین کی اتباع کرے، پھر اس کے بعد تبع تابعین کی اتباع کرے۔ یہ طریقے کے اعتبار سے اگر وہ زندگی گزارے تو وہ اللہ کی نظر میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا کے اندر بھی اسے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور اب دیکھو میری اور آپ زندگی کے اندر ایک مسئلہ کیا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اب کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اہل الحدیث، اہل السنہ یا پھر منہج سلف کے پیروکار صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے تھے، آج اعتراض بڑا زوروں پر ہے۔ آج نیا فتویٰ نکال رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی پیروکار ہیں۔ یہ تیسری چیز کہاں سے آئی؟ اہل الحدیث ہمیشہ یہ بات بتایا کرتے کہ ہم قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں، اور آج بولتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ کی بھی اتباع کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز نہیں ہے، لوگوں نے اس کو سمجھایا ہے، ویسے لوگوں نے ویسے عام کیا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی تیسری چیز ہے۔ نہیں، یہ تفسیر ہے صحابہ، یہ شرح ہے میرے اور آپ کے درمیان صحابہ۔ ان قرآن و حدیث کی عملی زندگی کیسے ہو، اس قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے،
یہ تفسیر میرے اور آپ کے سامنے صحابہ کا عملی کردار ہے، ہم اس عملی کردار کو لے رہے ہیں۔ صحابہ کے یہ عمل کا جو میدان ہے، صحابہ نے اسے کیسے سمجھایا ہے، صحابہ نے اسے کیا سمجھانے کی کوشش کروائی ہے، اس کو ہم سمجھ کر ویسے اپناتے ہیں۔ کیوں میرے اور آپ کی زندگی کے اندر کیا معاملہ ہے، میں اور آپ ان چیزوں کو فوراً اس ویسے نہیں سمجھ پاتے جیسے اس کے اندر ہے۔ آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جب تک فہم صحابہ اس کے اندر نہ ہو، فہم سلف اس کے اندر شامل نہ ہو، بات مجھے اور آپ کو پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ بعض احکامات ایسے ہیں، جب موجود جو صحابہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے پیارے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا حقیقت میں حال سے کیا مراد ہے؟ آپ مختلف احادیث جانتے ہیں، سارے احادیث کا اعادہ اب ممکن نہیں ہے، لیکن آپ سارے احادیث آپ فلیش بیک میں جا کر غور کر لیں تو یہ ساری حقیقتیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں گی، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کی ضرورت بن جائے گی۔ اسی لیے میں اور آپ جب بھی یہ بات سنیں، کسی کو کہتے ہوئے سنیں کہ ہم 3 چیزوں کو مانتے ہیں، تو کہیں گے یہ غلط، ہم 2 ہی چیزوں کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث۔ صحابہ یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو تفسیر وہ میرے اور آپ کے درمیان شرح ہے، جو اپنی زندگی کے کھلی کتاب کے طور پر ہمارے سامنے ہے، اسی کو ہم اپناتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اب آئے بنیادی اصول کیا ہے، یہ تو تھا سلف منہج کا تعارف، اصول کیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، تو یہ قرآن و حدیث کے اصول کیا ہے؟ بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہم چند اصولوں کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں، اور بے اصول زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اور آپ عام زندگی بھی گزار لیں، کوئی آدمی ایسے ہی زندگی گزار رہا ہو، اس کی زندگی کے اندر کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، تو آدمی کی زندگی بیکار ہے۔ خود گھر کے اندر بھی ماں باپ ٹوکیں گے، خود گھر کے اندر بھائی اگر کوئی ان پڑھ ہے تو وہ خود ٹوکے گا، پڑھا لکھا جاہل آدمی خود بخود کہے گا، ہم سنتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ تو جب اتنی بڑی دین میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اتنی کتاب و سنت میرے اور آپ کے پاس واضح ہے، تو پھر بنیاد کیوں نہ ہو، اصول کیوں نہ ہو؟ وہ اصول ہی مجھے اور آپ کو یاد رکھنے ہے۔ پہلا اصول میرے اور آپ کی زندگی کے اندر جو منہج کے نام پر مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، ہم قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں، اسے ماننا ہے، تو کہا پہلا اصول یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ہر حال میں، ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں، ہر کیفیت میں، ہر حال میں قرآن و حدیث کو مان کر اسی کی تعلیم پر عمل کریں، اسی کو تعلیم کی زندگی کے اندر اپنائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اسی بات کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تب میری اور آپ کے میں اور آپ پہلے اصول پر کامیابی سے آگے بڑھیں گے۔ اور آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آدمی کب اللہ کے پاس ہوگا، اسلام میں پوری طرح کب داخل ہوگا، اللہ بھی اس سے کب راضی ہوگا؟ کہا وہ جب ان 3 باتوں پر ایمان رکھتا ہو، ان 3 حقیقتوں سے اپنی زندگی کے اندر متعارف ہو۔ پہلی چیز کہا کہ وہ اللہ پر اللہ ہونے کی حیثیت سے اس سے راضی ہو جائے، نبی کو نبی کی حیثیت سے اس پر راضی ہو جائے، دین اسلام کو دین تسلیم کرتے ہوئے اس پر راضی ہو جائے۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، رب مانتے ہیں، نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، دین اسلام کو دین اسلام بھی مانتے ہیں، لیکن ایک درجہ یہ ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تو خاص درجہ الگ ہے، اس کے اندر ایک عام درجہ ہے۔ عام درجہ یہ ہے کہ بندہ اقرار کر لے، خاص درجہ یہ ہے کہ اس کی تہ تک چلا جائے بندہ۔ تہ تک جانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال آپ کو دے دوں، سارے واقعے کی کیفیت سمجھ میں آ جائے۔ عمران بن حسین بڑے جلیل القدر صحابی، ایسے صحابی آپ کے متعلق محدثین بتاتے ہیں کہ آپ کو فرشتوں کا سلام سنائی دیتا، آپ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فرشتوں کا سلام سنایا جاتا۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو، اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو ایک بندے کے لیے؟ یہ اعزاز پانے کے بعد ہوتا کیا ہے، اس کے سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ آپ کی عمر لگ بھگ 15 سال 16 سال کی کچھ تھی، ایسی بیماری آپ کو لاحق ہوئی کہ آپ بستر کے ہو گئے۔ یعنی آپ ایک مرتبہ آپ کو جو بیماری جو شروع ہوئی، لگ بھگ محدثین بتاتے ہیں کہ 30 سے 40 سال تک آپ کو یہ بیماری لگی رہی۔ جب بھی کوئی عیادت کے لیے آتا کہتا کہ آپ کی حالت ہم سے یہ دیکھی نہیں جاتی، بازو بیٹھ کر رشتہ دار رونے لگ جاتے، دوست و احباب جو ان کے ساتھ اس وقت کھیلا کرتے وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے، کہتے کہ بھئی روتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں کل اچھا تھا،
وہ بھی میرے رب کو پسند تھا، آج میں بیمار ہوں وہ بھی اس کی رضامندی سے ہے، وہ بات مجھے پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے۔ یہ ایمان میرے اور آپ کے اندر ہونا ہے، یہ منہج، یہ اصول میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آنا ہے، یہ سلف کا طریقہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آنا ہے، اور یہی ہے رب سے راضی ہونے کی کیفیت، دین اسلام سے محبت کی کیفیت، نبی کو اپنانے سے محبت کی کیفیت، یہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آنا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور اب میرے اور آپ کی زندگی عبادات ہو، تجارت ہو، اولاد کی صحیح تربیت ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، دوست و احباب کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوں، یا پھر ان کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ ہو، ہر سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو ہر طریقہ ہر سلیقہ بتایا سمجھایا ہے۔ کھانا کیسے کھایا جائے وہ بھی بتایا ہے، حلال کیا ہے وہ بھی بتایا ہے، اسراف کیا ہے اسے بھی بتایا ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسراف کے معاملے بھی کیفیت نہ ہو۔ یعنی ہر اعتبار سے آپ ہر ایک چیز کی دلیل اگر تلاش کریں، شریعت اسلامیہ کے اندر ایک ایک لفظ ایک ایک حقیقت کو اللہ نے پوری طرح واضح کیا ہے۔ آدمی کہیں شک کے معاملے میں بھی نہیں آئے گا، شک و شبہ سے کبھی پیدا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو دیکھو دوسرا اصول کہا، دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول قرآن و سنت کی اتباع، دوسرا اصول سلف صالحین کی پیروی کرنا، سلف صالحین کی پیروی کرنا۔ یہ پیروی کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 آیتیں نازل کی، دونوں کے اندر اتنی صاف حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کے متعلق کہا۔ پہلی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہا کہ یہ واقعہ پس منظر کیا ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، یہود اور مسلمان صحابہ دونوں مل کر ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تو یہودوں سے مخاطب ہو کر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو سامنے بیٹھا کر، اگر یہ یہود فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے جیسا ایمان لے آئیں تو یہ کامیاب ہوں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت پر ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے متعلق کہا؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، سامنے بیٹھے صحابہ ہیں، مخاطب یہودوں سے ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ یہود تمہاری طرح اتباع کر لیں گے تو یہ کامیاب ہے، ورنہ یہ کامیاب نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا اس حدیث سے؟ پیغام کیا نکلا؟ سلف صالحین کی اتباع بھی لازم ہے، سلف صالحین کی اتباع بھی اپنی زندگی کے اندر ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اسلاف کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے اصولوں کے ساتھ رہوں گا، قرآن کو اپنی فہم کے ساتھ سمجھوں گا، حدیث کو میں اپنے اعتبار سے سمجھوں گا، تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مخاطب کر کے کہا اگر وہ ہدایت چاہتے ہیں تو تمہاری طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دوسری آیت آپ دیکھو، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر اس حقیقت کو بتاتے ہوئے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اگر یہ لوگ دین کے اندر حجت ہی قائم کرنا چاہتے، دین ہدایت آنے کے بعد اگر حجت قائم کرنا چاہتے تو کیوں کریں، جبکہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے، نبی کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر اسوہ سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب نبی آنے کے بعد ہدایت آ چکی ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، اب اعتراض کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک حقیقت سے متعارف کرایا، کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ مزید اور بھی ہدایت کے راستے میں اچھے ہو تو مومنین کے جو راستہ جو طریقہ ہے وہ اس کو اپنائے، ان مومنین کے علاوہ دوسرے راستے کو ہرگز نہ اپنائے۔ اگر اپناتے ہیں تو ہوگا کیا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ نے کہا یہ لوگ یا تو گمراہ ہو جائیں گے یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک صاف بات بتلائی، کا پہلا جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس آیت کے اندر اللہ نے اس بات کے ذریعے بات کو مکمل کر دی ہے۔ اگر بات صحابہ کی نہ ہوتی، اسلاف کی نہ ہوتی، تو اللہ نے یہ بات ڈائریکٹ یہ بھی بتایا جا سکتا تھا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى، ہدایت کے آنے کے بعد، نبی کے ہدایت آنے کے بعد حجت قائم ہو چکی ہے، جملہ مکمل ہو گیا ہے، اب مزید دوسرے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ نے یہاں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کے ذریعے پیغام دیا کہ اسلاف کی اتباع بھی ضروری ہے، اسلاف کا فہم بھی دین کے اندر ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے فہم سے زندگی گزاروں گا تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر صحابہ کے طریقوں کو، ان کے اصولوں کو جانیں۔ تیسری بنیاد توحید اور عقیدے کو سختی سے اپنانا۔ توحید اور عقیدہ، عقیدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو باندھ لینا، اپنے آپ کو اس کا
تابع دار بنا دینا، اپنی عقل و قدرت کو اس کے حوالے کر دینا، اپنی عقل کے اندر وہی بات لینا جو اللہ نے بتایا ہے۔ توحید یہ ہے میری اور آپ زندگی کے اندر اللہ کی ایک عبادت ہو، رب سے راضی ہو، ہر حال میں رب کی اتباع اپنی زندگی کے اندر اپنائے۔ ہم نے جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ سنا، اسی کے پس منظر میں آپ یاد رکھ لیں کہ یہ اتباع ہوتی کیسی ہے اور کرنی کیسی ہے، اللہ کو ماننا کیسے۔ یہی توحید ہے، اللہ کی ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا۔ اللہ اچھا رکھا ہے تب بھی اس سے راضی رہے، بیمار رکھا ہے تب بھی اس سے راضی رہے، مشکلات میں ڈالا ہے تب بھی اسی سے حل تلاش کرے، اسی سے مانگے، وہی راستہ دکھائے گا، وہی اپنی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو کامیابیوں کی طرف آگے لے جائے گا۔ اور چوتھا اصول یہ بتایا جاتا ہے کہ بدعت سے پوری طرح برات ہو، پوری طرح اجتناب ہو۔ کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدعت ضلالہ، بار بار ہم اس لفظ کو سنتے ہیں، اس لفظ کی حقیقت کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے؟ بدعت ہے کیا؟ عام طور پر آدمی اس میں فرق نہیں کر پاتا۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا تعارف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ وہ چیز ہوئی ہو، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کبھی اس کا تعارف کروایا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اعتبار سے اس چیز کی حقیقت نہ بتائی ہو، اگر وہ آدمی بعد میں اس چیز کو ایجاد کرے تو وہ بدعت ہے، اور ایسا بدعت آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر آدمی جو گمراہ ہے اس کا ٹھکانہ سیدھے جہنم میں ہے، اس کی جگہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بنائے گا۔ اور آپ دیکھو اس کے بعد میرے اور آپ زندگی کے اندر ایک آخری اصول اور سب سے اہم اصول، پانچواں جو اصول میرے اور آپ کے لیے بتایا جاتا ہے، علم کی بنیاد پر عمل ہو، علم کی بنیاد پر عمل ہو۔ عام طور پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں، کرتے کیسا ہے عمل؟ دو طریقے ہیں عمل کے میرے اور آپ میں سے۔ ایک، یا تو ہم نے کسی کو کہتے ہوئے سن لیا، یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بات ہمارے پاس آ گئی، اچھی بات کے طور پر لوگ آج کل بہت ساری چیزیں وائرل کر رہے ہیں، ہمارے درمیان عام ہے، ہر چیز سامنے ہے میرے اور آپ کے، کھلی کتاب ہے آج دنیا میرے اور آپ کے سامنے۔ اس کھلی کتاب کے اندر اس حقیقت سے متعارف ہونا ہے کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اسے کیسے اپنانا ہے، اور صحیح بات کی اصول ان بنیادوں پر ہوگی میرے اور آپ کے۔ کیا صحابہ نے اس کو اپنایا ہے؟ کیا نبی نے اس بات سے بتایا، واقف کرایا ہے؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ اس بنیاد پر مجھے اور آپ کو علم لینا ہے۔ جب یہ علم پختہ ہو جائے، جب یہ علم گہرا ہو جائے، پھر اس بات کی طرف میرے اور آپ کی یہ رغبت ہو کہ ہم آگے بڑھ کر اب اس پر عمل کریں، آگے بڑھ کر اس کے اندر میری اور آپ کی عملی کیفیت ہو۔ آج ہم سنتے ایسی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن عملی طور پر آدمی شامل بھی کر لیتا ہے، جس میں سے بہت ساری غلط چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ گردن کا مسح کرنا، یا پھر میرے اور آپ زندگی کے اندر بعد میں وضو کے بعد چھینٹے اچھالنا، نماز کے طریقے کے اندر ہی میرے اور آپ کی اتنی غلطیاں، یا پھر وضو کے طریقے کے اندر ہی اتنی غلطیاں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی اتنی غلطیاں۔ آدمی ہر جگہ غلطی پر ہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ہمارے سابقوں کو ایسا کرتے ہوئے، ہم نے سنا ہے ہمارے سابقوں کو ایسا کرتے ہوئے، یا پھر معاملہ آپ دیکھو زندگی کے اندر ہمارے اتباع، ہمارے خاندان والوں کی نماز وہاں ہوئی، ہم بھی وہیں پڑھائیں گے، ہمارا معاملہ وہاں تھا، ہم اسی لیے ہم وہیں رکھیں گے، ہماری کیفیت ایسی تھی، ہمارے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، اسی لیے ہم فلاں رشتے دار میں ہی شادی کریں گے، فلاں ہوگا۔ یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں آدمی صرف اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو دیکھ کر اسی اعتبار سے عمل کر رہا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا یہ سیدھا سا اصول ہے، علم کی بنیاد پر عمل ہو۔ اگر علم صحیح نہ ہو، اگر اس کے بعد آدمی عمل بھی کرتا ہے تو وہ عمل بیکار ہے، ایسا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عمل کر رہا اللہ کے پاس جب پہنچیں گے ہباء منثورا، اللہ تبارک تعالیٰ تنکا بنا کر بکھیر دے گا۔ ایک آخری بات میرے اور آپ کی زندگی کے اندر منہج کے نام پر ایک جو اصول مجھے اور آپ کو خاص یاد رکھنا ہے، وہ ہے علماء کی پیروی کرنا، حکمرانوں کی پیروی کرنا۔ علماء کیا ہے؟ علماء کا مفہوم کیا ہے؟ ایک عالم جو آج شریعت کا دین سیکھ کر، اس کے اصول کو جان کر، وہی اصول آپ کو بتائے گا، وہی علم آپ کو سکھائے گا، وہ عالم ہے۔ اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ بھی اسلاف میں شامل ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر، اس لیے مقدمے میں پہلے میں نے وہ بات واضح کی، آج کل دو چار حدیثوں کی بنیاد پر کبھی فتوے نہ دیں،
اس کی گہرائیت کو سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھے کہ بھئی آخر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، یہ نماز مقدم کی گئی ہے تو کیوں کی گئی ہے، یہ بعد میں کی گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ یعنی جو بھی معاملہ ہوا ہے اگر کوئی کر رہا ہے یا کوئی عالم اسے اپنا رہا ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھے، اس پر نقد کا، تنقید کا معاملہ نہ بنائے۔ یہ نقد، یہ تنقید آدمی کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، جس آدمی سے اللہ خیر پھیلانا چاہتا ہے اسی کو یہ دین کی فہمی دیتا ہے۔ اور علماء جب عالم بنے ہیں تو اس کے اندر خیر آیا ہی ہے، اللہ نے ہی سکھایا ہوگا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے علم پھیلے، اللہ چاہتا ہے کہ اسی کے ذریعے یہ دین آگے بڑھے، خیر کا کام آگے نکلے، جس کی بنیاد پر تو وہ عالم بنا ہے۔ ورنہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو مدارس میں داخلہ لیتے ہیں درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں تو علم تو شروع کر لیتے ہیں تعلیم حاصل کرنا، لیکن درمیان میں سفر ادھورا ہو جاتا ہے، دنیاوی میدان میں نکل جاتے ہیں۔ یا بسا اوقات ہوتا بھی ایسے کہ بعض علماء عالم بننے کے بعد بھی دوسرے راستے میدان میں نکل جاتے ہیں۔ یعنی اللہ چاہتا جب ہے کسی کے ذریعے دین کا کام لینا، وہ اللہ کی فہم سے وہ سیکھ پاتا ہے، جب ہی دا کر وہ آپ کے درمیان کوئی خیر کی بات پہنچاتا ہے، بتاتا ہے۔ اب جب خیر سامنے سے علماء سے آئے اسے انکار نہ کرے۔ اگر آپ اس کو انکار کر رہے ہیں تو حقیقت میں دین کی بات کو انکار کر رہے ہیں، اور جب دین کی انکار میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہے تو سیدھے مفہوم میرے اور آپ کے سامنے واضح ہے، میں اور آپ کس درجے میں آئیں گے، ہماری حقیقت کیا ہوگی۔ خلاصہ بات کہ یہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر میں اور آپ اپنی زندگی کو سمجھے، منہج کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اسے یاد رکھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھایا ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں، اللہ نے جو شریعت دی ہے اسی شریعت کے ساتھ زندگی گزارے، اسی طریقے کے ساتھ زندگی گزارے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر امت کو ایک طریقہ دیا ہے، اسی طریقے کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا تو اللہ کے پاس اس کی مقبولیت ہے۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر دنیاوی طریقے کو اپنائے، دوست کے طریقے کو اپنائے، خاندان قبیلے طریقوں کو اپنائے، وہ اپنانے کی اس کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہوگی، اس کا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر منہج کیا ہے، سلف کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، یہ اصولوں کو یاد رکھ کر اسی کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر کثرت سے نیک اعمال اختیار کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ سلف صالحین نے جو طریقہ، جو نمونہ بتایا، سمجھایا ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دین مختص کیا ہے اسی دین کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین۔